محترم سامعین گرامی، پچھلے دنوں سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، توہین کی گئی، جلایا گیا، اور یہ سرکاری سرپرستی میں کیا گیا، پولیس کے پہرے اور سیکورٹی میں کیا گیا، جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی اور پوری دنیا میں مسلمان سراپائے احتجاج ہیں۔ اور آج کا دن حکومت کی طرف سے اس دل خراش واقعہ پر پرزور مذمت کے لیے، احتجاج کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ تو آج پوری قوم، پورا ملک، حکومت اور عوام سب اس واقعہ کی پرزور مذمت کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے دلی جذبات کا، دلی محبت کا اور احترام کا اظہار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اسلام کے کسی اور شاعر میں سے کسی شاعر کی توہین، بے حرمتی، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہمیشہ سے اسلام مخالف، اللہ اس کے رسول کے باغی اور نافرمان جب دلیل کے میدان میں، گفتگو کے میدان میں لاجواب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ توہین کا انداز اختیار کرتے ہیں، بے حرمتی کا انداز اختیار کرتے ہیں، اور مقصد اسلام سے نفرت کا اظہار ہے، اللہ کی کلام سے نفرت کا اظہار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے پیغام سے نفرت کا اظہار ہے۔ حالانکہ یہ قرآن مجید، یہ دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ سراسر پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے، امن کا پیغام ہے، دین اور دنیا کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ لیکن پہلے دن سے حق اور باطل کی کشمکش جاری ہے۔ شیطان اپنے پجاریوں کو اس دین کو قبول کرنے سے روکتا ہے، اس دین کی مخالفت کرنے پر ابھارتا ہے، اس دین کے غیر کی بے حرمتی اور توہین پر اکساتا ہے، اور اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اس دین کو پھیلانے سے روک لیں گے، اس دین کو غالب آنے سے روک لیں گے، لوگوں کو مسلمان ہونے سے روک لیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔
یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں اور اپنی تباہی کا انتظام کر رہے ہیں، اور جہاں تک ان کے مذموم مقاصد کا تعلق ہے اس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، پہلے کبھی ہوئے ہیں نہ کبھی ہوں گے۔ یہ بار بار کا تجربہ صرف وہ اپنی ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے کر رہے ہیں، جس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کس طرح اسلام کو، قرآن کو، قرآن کے پیغام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے پیغام کو مٹانے والے خود مٹ گئے، عبرت کا نشان بن گئے، اور ان کے سارے منصوبے، سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اور اس طرح کے واقعات میں مسلمانوں کا، ایمان والوں کا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ دیکھیں کہ ان کا اللہ کے قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کتنی سی محبت ہے۔ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کا بھی ایمان ہے، ان کے ایمان کی آزمائش ہے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ کافر لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور نتیجتاً سوائے رسوائی کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایمان والے دن رات اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اس قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اور اس میں ان کی دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ یہ دین، یہ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کا حقیقی محافظ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جب انسان بے بس ہو جاتے ہیں، ایمان کمزور نظر آتے ہیں، تو پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اللہ تبارک اللہ کا غصہ پھر وہ ساتھ ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح یہ دین محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا غائبی بند کیا گیا، یہ دنیا کے مٹانے سے نہیں مٹ سکتا، دنیا کے روکنے نہیں رک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین انسانیت کی فلاح کے لیے ہمیشہ کو بھیجا ہے اور ہمیشہ قائم رکھنا ہے، باقی رکھنا۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یریدون لطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ کافر لوگ، مشرک لوگ، یورپ والے، مغرب والے، سویڈن والے، فرانس والے، ہالینڈ والے، اسلام سے نفرت رکھنے والے، یہ اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ دین کو کرنا چاہتے ہیں۔
اسلام کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ، یہ میڈیا دور ہے، ہر جگہ پر منٹوں منٹوں میں ہر بات پہنچتی ہے، جہاں اس جدید وسائل نے، اس میڈیا نے بہت زیادہ خرابیاں پیدا کی ہیں، شر کو پھیلایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے سے بڑی تیزی کے ساتھ خیر بھی پھیلی ہے، اور جہاں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وہاں تک اس قرآن کا پیغام پہنچا ہے، علماء امت کی دعوت پہنچی ہے، احادیث پہنچی ہیں، اس کی شروحات پہنچی ہیں۔ وہ کتنا اس کو روک لیں گے، کتنی اس پر پابندی لگا لیں گے، اور کہاں تک اس کی توہین کریں گے، اور اس طرح کے توہین کے واقعات کے بعد اس قرآن کو پڑھنے والے، اس قرآن کو خریدنے والے پہلے سے بڑھ جاتے ہیں۔ جن کو نہیں پتا وہ بھی لائبریریوں کا رخ کرتے ہیں، بازاروں کا، دکانوں کا رخ کرتے ہیں کہ دیکھے تو صحیح اس قرآن میں ہے کیا جس سے اتنی دنیا ڈر رہی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو لوگ سر انجام دیتے ہیں وہ اپنی دنیا بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں اسلام اور زیادہ پھیلتا ہے، قرآن اور زیادہ پھیلتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی کلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اپنے منہوں کی پھونکوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نور کو پورا کرنے والے ہیں، مکمل کرنے والے ہیں، باقی رکھنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے، چاہے کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے، کتنا ہی نفرت کا اظہار کیوں نہ کرے، کتنی زیادہ پابندیاں کیوں نہ لگائیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنے مرضی وسائل استعمال کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دین کو، اس پیغام کو باقی رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ پہلے بھی لوگوں نے کوشش کی، ہمیشہ سے کوشش کرتے چلے آئے، اور انہوں نے اپنے منہ کی کھائی، ذلیل و خوار ہوئے، عبرت کا نشان بنے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو مل گیا، آپ کا کاتب وحی بن گیا، اتنا زیادہ قریب ہو گیا۔ پھر وہ مرتد ہو گیا، عیسائیوں کے ساتھ جا کر مل گیا، اور جا کر اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ میں سکھا کر آیا، جو کچھ اس کو آتا ہے وہ سارا میرا سکھایا ہوا ہے۔ اس نے اپنی طرح نسبت کرنی شروع کر دی کہ میں نے اس کو تعلیم دی، میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں اس کا استاد ہوں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب وہ تو بھاگ چکا تھا، جس طرح دوسرے ملک لوگ بھاگ جاتے، دوسرے ملک چلا گیا، عیسائیوں کے پاس چلا گیا، وہاں پر بڑا اس کا انہوں نے اکرام کیا،
بڑی عزت کی اور اس نے بڑا اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوا تو لوگوں نے اس کو دفنایا اپنے معمول کے مطابق۔ دفنانے کے بعد اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہاں تو مسلمان بھی کوئی نہیں ہے جس نے اس سے بدلہ لیا ہو، اپنا غصہ نکالا ہو۔ حالانکہ مسلمان اس طرح کی مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ حرکت نہیں کرتے۔ باہر انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق یہی سمجھا کہ کسی نہ کسی یہ مسلمان کی حرکت ہے۔ انہوں نے دوبارہ پہلے سے زیادہ تھوڑی سی گہری قبر کھودی، دوبارہ دفنا دیا، مٹی ڈال دی، دفنا کر چلے گئے۔ اگلے دن آئے، پتہ چلا کہ اس کی لاش باہر پڑی۔ پھر وہ حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تیسرے دن انہوں نے اور زیادہ گہری قبر کھودی کہ اگر کوئی اس کو نکالنا بھی چاہے تو اتنی جلدی آسانی سے نکال نہ سکے، تو اس کو دفنا دیا۔ اگلے دن پھر اس کی لاش باہر۔ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کسی آدمی کا کام نہیں ہے، کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے اس پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہے، اس کی توہین کی سزا ہے، اس کے مرتد ہونے کی سزا ہے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی سزا ہے، قرآن کی توہین کرنے کی سزا ہے، کہ عبرت کے لیے اس کو زمین جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے، اس کی لاش کو باہر پھینک دیتی ہے۔ انہوں نے پھر اس کو ایسے ہی رہنے دیا کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ تو یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر پیش آیا، تاکہ بعد میں آنے والے سوچ سمجھ کر اس قرآن کی توہین کریں، اس اسلام کی توہین کریں، اس کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ اس کی حفاظت کرنے والے نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ اصحاب الفیل کا، ہاتھی والوں کا واقعہ دیکھ لیں۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پوری حکومت، وقت کا بادشاہ اپنی پوری فوج لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اللہ کی عبادت کے مرکز کو ختم کرنے کے لیے وہ ہاتھیوں کے ذریعے سے فوج تیار کر کے حملہ کرتا ہے اور مکہ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ منا اور مزدلفہ اس میدان میں پہنچ جاتا ہے، 2-3 کلومیٹر پیچھے ہے۔ آپ بظاہر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کامیابی اس کو سامنے نظر آ رہی، بس چند گھنٹے کا فاصلہ ہے، حملہ کریں گے اور نام و نشان مٹا دیں گے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بڑے لشکر کو نہیں بھیجتے، پرندوں کے جھنڈ، قافلے وہ آتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں میں انہوں نے کنکریاں اٹھائی ہوئی ہیں، جنہوں نے میزائل کا کام کیا، ایٹم بم کا کام کیا، اور ان کو چورا چورا کر کے رکھ دیا۔ ہاتھی بھاگ گئے، گھوڑے بھاگ گئے، بندے ادھر زخمی ہو گئے، مرنے شروع ہو گئے، ناکام و نامراد وہاں تباہ و برباد ہو گئے۔
اور یہی وہ جگہ ہے مزدلفہ اور منا کے درمیان جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں جب مزدلفہ سے صبح صبح منا کی طرف آتے تھے، جس طرح بھی پچھلے دنوں حج میں لوگ وہاں جمع تھے، تو 10 تاریخ کی رات کو حاجی لوگ مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں۔ تو اگلے دن صبح صبح 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کو، جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے منا کی طرف آتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا کی طرف آنے لگے تو درمیان میں یہ جگہ تھی، یہ وادی تھی جہاں ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کیا گیا۔ فرمایا کہ یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرنا ہے، آرام سے نہیں گزرنا، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، پڑاؤ نہیں ڈالنا، یہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، اللہ کے نافرمانوں کے تباہ ہونے کی جگہ ہے۔ تو وہاں سے آپ نے تیزی کے ساتھ گزرنے کا حکم دیا۔ تو یہ انجام ہوتا ہے، یہ نتیجہ ہوتا ہے توہین کرنے والوں کا، گستاخی کرنے والوں کا، اسلام کی، قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا بیت اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کسی بھی چیز کی جو بے حرمتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اس کا انجام تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو سویڈن نے یہ قرآن کی توہین کر کے اپنی تباہی کو دعوت دی ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس کا بندوبست نہ کیا، اس کا علاج نہ کیا یا نہ کر سکے، کمزوری کی وجہ سے، آپس کے اختلاف کی وجہ سے، ذاتی مفادات کی وجہ سے، ذاتی تعلقات کی وجہ سے صحیح ایکشن نہ لے سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس طرح کے واقعات ایمان والوں کے ایمان کے جائزہ اور اس کے امتحان کا ذریعہ بنتے ہیں اور اللہ کے باغیوں نافرمانوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی، قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔